ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ٹائم از ناؤ فار آور سیگمنٹ ڈاک ٹاک. اور آج ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ اورل ہائیجین ایشو ہے. جس طرح آپ کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے فیشل فیچرز بدلتے ہیں, جھریاں آتی ہیں, آپ کی زندگی, آپ کی باڈی, آپ کی تمام چیزیں بدل جاتی ہیں, اسی طرح آپ کے دانتوں میں بھی تبدیلی آتی ہے. نمبر 1 جی, جو خواتین حاملہ ہیں اور زندگی کے اس فیز سے گزر رہی ہیں, دے آر فار مور پرون ٹو ہیونگ ڈینٹل پرابلمس. تو جب آپ پریگننٹ ہیں تو اپنے ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جانا ہے, اپنے دانتوں کا معائنہ ضرور کرانا ہے. دوسری چیز یہ کہ ایج کے ساتھ ساتھ جو میں کہی تھی, وقت جیسے جیسے گزرتا ہے آپ کے مسوڑے یعنی آپ کے گمز ریسیڈ کرتے ہیں, اور یہ بات شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتی. اور مختلف جو ہم ٹریٹمنٹس کراتے ہیں, اگر آپ ہائیجین ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, کلیننگ کرواتے ہیں, بریجز اینڈ امپلانٹس لگاتے ہیں, یو ہیو ٹو بی ویری کہ آپ کا اپنا گم کتنا ہیلدی ہے. سو گم ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے, ریسیڈنگ گمز کے بارے میں بات کریں گے, اور اگر آپ نے اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھا ہے, آپ کو امپلانٹ یا بریجز یا کراؤنس کی ضرورت ہے, تو ڈونٹ ایکٹ لائک رائلٹی. ڈونٹ ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے آئی ایم اے پرنس سو آئی ڈیزرو اے کراؤن. نو, یو شوڈ ہیو ٹیکن بیٹر کیئر آف یور ٹیتھ. ویل ٹاک اباؤٹ آل آف دیٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی حسین. السلام علیکم. آپ کو سننے میں ملا ہے کبھی یہ آئی ایم اے پرنس سو آئی ڈیزرو اے کراؤن؟ نہیں, کبھی کبھار لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وہی کراؤن ہے جو کہ پرنس پہنتا ہے, تو اٹس ناٹ دیٹ کراؤن, اور ہمیں اس کراؤن تک پہنچنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. سو let's go with the gums health. جی مجھے بتائیں, receding gums, a lot of times when people go for hygiene, جس کو پہلے scaling کہتے تھے, پھر اب deep cleaning بھی ہوتی ہے, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے, اگر آپ بہت deep cleaning کرائیں, don't they make pockets or the gum will automatically come back? دیکھیں, سب سے پہلے کہ we need to know کہ what is the importance of gums. gums کا direct connection آپ کی باڈی کے ساتھ ہے, and through blood and through fluid in the mouth وہ کنیکٹ ہوتا ہے ہماری انٹرنل ہیلتھ کے ساتھ. ہمارے منہ میں 800 سے زیادہ بیکٹیریا کے اسپیشیز ہیں جو کہ گمس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اور اگر ہم ان کو کلین نہیں کرتے تو وہ کیلشیم فاسفیٹ کا ڈپازٹ بنا کے وہاں پر ایک کیلکولس نام کی چیز بناتا ہے. اور پھر اس کیلکولس کو صاف کرنے کے لیے we need to go to the dentist. پلاک ہم ریگولر برش سے صاف کرتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھار پلاک, ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا واشنگٹن یونیورسٹی کی, اچھی بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر ایک اچھی کولونائزیشن کرواتا ہے بیکٹیریا کی, جس سے ہمارا منہ برابر رہتا ہے, ٹھیک رہتا ہے, اس کا پی ایچ بیلنس رہتا ہے, سلائیوا فلو بڑھتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ کیلکولس بن جائے, وہ ہارڈ چیز بن جائے, تو پھر ڈینٹسٹ کے پاس جانا ضروری ہے, کیونکہ وہی کیلکولس پھر گمس کو ریسیڈ کرتا ہے. ایک تو ایج کے ساتھ ساتھ گمس ریسیڈ ہوتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ وہ جو کیلشیم اور فاسفیٹ کا ڈپازٹ جو کہ پیلا ایک کھدی ٹائپ کی جو جمع ہوتی ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس جانا ضروری ہے. اچھا, اب ڈینٹسٹ کے پاس سال میں ایک دفعہ مسوڑوں کی صفائی کے لیے جانا ضروری ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں, جو کہ دوسرے سسٹمک ڈس آرڈرس میں ہیں, ان کو 6 مہینے میں ایک دفعہ جا کے ان گندگیوں کو نکالنا بہت ضروری ہے. کل ایک انٹرسٹنگ میں بات بتاؤں آپ کو, ایک پیشنٹ میرے پاس آئی, وہ عمرہ کے لیے جا رہی ہیں اور وہ روٹ کینال سے برج کروا رہی ہیں میرے سے. مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں 123 پاؤنڈ لے کے جا رہی ہوں عمرہ کرنے کے لیے. سو کین یو امیجن کہ وہ عمرہ کے 10-15 دن کے دوران بھی they can not leave tobacco in their palm. اچھا, اب یہ چیزیں کیا کرتی ہیں کہ پھر تمام یہ ٹوبیکو مسوڑے اور دانتوں کے بیچ میں جمع ہوتا ہے, اور پھر گمس نیچے جانا شروع ہوتے ہیں. اچھا, جن لوگوں کو میں ہمیشہ پوچھنا چاہتی تھی, اکثر لوگوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک تو ہارڈ فوڈ, ایک تو ویسے ہی ہماری ڈائٹ سافٹ ہو گئی, لیکن ہارڈ فوڈ کے شوقین ہوتے ہیں, دانت سے اخروٹ توڑ لینا, پھر دوسری طرف یہ کہ ہڈیاں چبا کر کھانا. اس سے دانتوں پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہم نے ریسنٹلی ایک پیشنٹ کی بقرہ عید سے پہلے روٹ کینال شروع کی تھی, اور روٹ کینال کے بعد دانت چپس کی طرح ہو جاتا ہے, اب وہ برٹل ہو جاتا ہے. تو اب ایک پیشنٹ نے بقرہ عید کے دوران وہ جو ہے بکرے کو بیچ میں رکھا ہے, تو اس نے بیچ میں سے کریک ہوا ہے. اب وہ پیشنٹ کے پاس آپشن کچھ نہیں رہا ایکسٹریکشن کے علاوہ, اینڈ اب ہم نے اس کو سی ٹی اسکین کے لیے بھیجا ہے منہ کے, اینڈ ناؤ وی آر پلاننگ امپلانٹ. اچھا, اب امپلانٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں. امپلانٹ سے پہلے آئی ہیو جسٹ ون کوسچن. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ٹبیکو کا استعمال کیا, سگریٹ نوشی کی, تو آپ کے مسوڑے کالے پڑ جائیں گے. اس دفعہ ہم کاسمیٹک ٹریٹمنٹ میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسوڑے اگر کالے ہیں, آپ لیزر کروا لیں اور ان کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے, یا یعنی دوبارہ سرخی مائل ہو سکتا ہے. یہ کوئک فکس تو ہے, لیکن کیا اس کے نقصانات ہیں, کیا آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ گمس کا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی نکوٹین جب جا کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے تو وہ ڈسکلر ہو جاتا ہے, لیکن گمس کو ہم 2 چیزوں سے ذرا ایک ڈیفرینشیٹ کر لیں. انڈین اورینجن کے جو لوگ ہیں ان کے میلانن آلریڈی ان کے گمس میں زیادہ ہوتا ہے, تو جب میلانن زیادہ ہوتا ہے وہ ایک ڈارک شیڈ شو کرتے ہیں, تو دیٹس نارمل. اب ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول کے اوپر, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو پنکش کی طرف لے آئے
پھر دو آپشنز ہیں, ایک سرجری کے تھرو ہم کر سکتے ہیں, دوسرا لیزر کا آپشن ہے. بٹ یہ انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس انویسو یا نان انویسو پروسیجر کی طرف جسٹ ٹو لائٹن اپ یور گمز, ان کو اچھا دیکھنے کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں you can always go for laser, it's not harmful. Okay, and one more question we have کہ بہت سارے لوگوں کی بڑی گمی اسمائل ہوتی ہے, وہ اتنا کھلکھلا کے ہنستے ہیں کہ ان کے دانت کے ساتھ ساتھ ان کا مسوڑا بھی دکھ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی اب بوٹاکس موجود ہے. Do you recommend؟ بالکل بوٹاکس, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ دوبارہ سے اپیئر ہو سکتی ہے. بوٹاکس ایک ٹائم پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. How does it work؟ یعنی بوٹاکس کے ذریعے آپ کی گمی اسمائل, یعنی جب آپ مسکراتے ہیں اور آپ کا مسوڑا زیادہ دکھتا ہے, وہ کیسے لمٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ بوٹاکس کے ذریعے ہم جو اس کے جو دانت ہے اس کو ہم پرماننٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گمز اوپر جانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, بوٹاکس کے تھرو ہم TMJ ڈس آرڈر بھی ٹریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جو جوائنٹس کے ڈس آرڈر ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. پھر جو دوسرے فیشل اسٹیٹکس. Do we have a TMJ specialist in Pakistan, by the way? We do have. Okay. There are few neuromuscular disorder specialists, لیکن کیونکہ اس کی اور مسوڑوں کی بیماریوں کے اسپیشلسٹ اتنے زیادہ پاکستان میں اتنی اویئرنس نہیں ہے, تو لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. لیکن دیر آر پیپل, لیکن وہ ڈینٹل فیلڈ کی طرف شفٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی اتنی اویئرنس نہیں ہے, اور لوگ اتنا ڈھونڈتے نہیں ہیں. They just go to maxillofacial surgeons کہ اگر جو ان کو اگر TMJ ڈس آرڈر ہوتا ہے, یہ بہت پریویلنٹ ہے پاکستان میں TMJ ڈس آرڈر. I think we need to talk about that because وہی جو ہم ہارڈ ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ منہ سے اخروٹ توڑنا, گنا کھانا اور پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کی گنڈیریاں جو آپ کھا رہے تھے, you are facing a big problem TMJ کی وجہ سے. جن ہنجز پہ آپ کا نچلا جو ٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ ہلا دیتے, کئی دفعہ اس کو انہک بھی کر دیتے ہیں, and that is a very very painful situation to have. But this is all the time we have. Anything else you want to add to the implants and bridges کی care? امپلانٹس, دیکھیں امپلانٹس کے لیے ایک چیز میں امپورٹنٹ بتا دوں کہ امپلانٹس ایک فورن باڈی ہے جو کہ 3 سے 4 مہینے میں انٹیگریٹ ہوتا ہے. اینڈ ود دیٹ بریجز, اب ان دونوں کے لیے آپ کی مسوڑے ہیلدی ہونا ضروری ہے. اینڈ مسوڑے ہیلدی ہونا ضروری ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو پراپر گمس, یو نیڈ ٹو ہیو پراپر بون جس میں آپ امپلانٹس اور برج کروا سکے. امپلانٹس میں آپ دانتوں کو یوز نہیں کرتے, ایک اسکرو ڈالتے ہیں ہڈی کے اندر. اینڈ بریجز میں آپ آس پاس کے دانت کو یوز کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹرم کرتے ہیں, ان پہ کور لگاتے ہیں. سو اف یو ہیو نائس بون, آپ ہیلدی ہیں, کوئی سسٹمک ڈس آرڈر نہیں ہے, کرونک اسموکر نہیں ہے, اینڈ ڈائبٹیز ہے, اور اگر کنٹرول اسٹیٹ میں ہے تو آپ باقی فیکٹرز اگر آپ کے کنٹرول میں ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے مسوڑوں کی اور اوور آل اورل ہائیجین کا اپنا خیال رکھا ہے, یو کین گو فار دیز آپشنز. لیکن ہو سکتا ہے یو مائٹ ہیو ٹو پریپیئر یور ماؤتھ ان آرڈر ٹو گیٹ دیئر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علی ہمارے ساتھ موجود تھے. دیٹ از آل دا ٹائم وی ہیو. لیٹس ٹیک اے چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.